ہر دیر کے پیچھے خیر ہے۔ اگر آپ کے معاملے میں دیر کی جا رہی ہے تو اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ بے شک اچھی چیزیں وقت لیتی ہے، کوئی عام چیز سے نہیں۔ اللہ کریم آپ کو خاص سے نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے اتنا وقت لگ رہا ہے۔ تو ٹینشن مت لیجیے، بہت جلد آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے اور آپ کے بگڑے کام سنورنے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا معاملہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، وہ القادر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ غیب سے وسیلے بنا کر مدد بھیجنے پر قادر ہے۔ تو امید کا دامن مت چھوڑو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بہت جلد آپ کے لیے معجزات ہوں گے۔ اللہ پاک جانتا ہے تم کس چیز کا اس سے سوال کر رہے ہو، وہ ہر وقت تمہارے دل و دماغ میں چل رہی الجھن کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کتنی شدت سے تم اسے امید لگائے بیٹھے ہو۔ وہ تمہاری امید کو، تمہارے صبر کو برباد نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو۔ اگر تمہارا دل کسی دعا کو شدت سے مانگ رہا ہے تو نیور گیو اپ آن دعا، اپنے رب سے مانگتے رہیے اور اس پر یقین رکھیں، جس نے دعا کا خیال دل میں ڈالا ہے وہ اسے آپ کے نصیب کا حصہ ضرور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، بے شمار عطا کرنے والا۔ اس سے یہ اس کی قدرت سے کبھی مایوس نہ ہونا، نہ ہی شک و شبہ میں پڑنا۔ وہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ اس کے ایک اشارے پر سارے بگڑے کام دوبارہ سنور سکتے ہیں۔ تم بس دعا کرنا مت چھوڑنا، مانگتے رہو، اس کے دربار میں دستک دیتے رہو۔ ایک دن آئے گا جب سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس چیز کا تم اتنی شدت سے سوال کر رہے ہو وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت خوبصورت بدلہ رکھا ہے۔ بس اس پر یقین رکھیں، بہت جلد آپ کے لیے راحت کے دن آنے والے ہیں۔ یہ دن ہمیشہ سیم نہیں رہیں گے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کا اجر آپ کا انتظار کر رہا ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لیجئے۔ سنو، کسی چیز کو شدت سے مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مل جائے۔ کسی چیز کو شدت سے مانگو، ہر نماز کے بعد، تہجد میں، افطار کے وقت، لیلۃ القدر میں، بڑی بڑی راتوں میں، ہر اس مقام پر جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر اس وقت پر جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آخر میں آپ کو محروم کیا جائے، آپ کی اس دعا کو قبول نہ کیا جائے، تب ہوتا ہے اصل امتحان شروع۔ یہاں سے ہوتا ہے بندے کا اپنے رب سے محبت کرنے کا امتحان شروع۔ یہاں ثابت ہوتا ہے اس بندے کو اپنے رب سے کتنی عقیدت و محبت ہے۔ یہاں سے نوٹس کیے جاتے ہیں اس بندے کے ایک ایک ایکشن اینڈ ری ایکشن۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام بنتا ہے، اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، اس وقت کیا کہتا ہے وہ اپنے رب سے، شکوہ کرتا ہے یا شکر۔ جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ بے رخی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوالات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جواب مانگتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، بے شمار مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ روتے تو ہیں
بالکل انسان ہیں، فرشتے تو نہیں۔ جب جان سے عزیز چیز جسے ہر دعا میں مانگا گیا ہو، ہر چیز کی گئی ہو، اسے پانے کے لیے وہ نہ ملے اور کسی کو وہ بن مانگے دے دی جائے، تو انسان کا دل، دماغ، روح، جذبات، ہر چیز کا قتل ہوتا ہے اور وہ بے بس ہو کر تڑپ تڑپ کر روتا ہے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی اس کی زبان رب تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے، یا رب، سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا جو ہو رہا ہے، دل زخموں سے چور چور ہے، روح کانپ رہی ہے، دماغ کی ایک ایک نس دکھ رہی ہے، پورا کا پورا وجود بکھر گیا ہے۔ لیکن میرے اللہ، مجھے معلوم ہے اس کے پیچھے تیری بے تحاشا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن میرے فیصلے، میری خواہشیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن میرے رب تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرا رب غلطیاں کرنے سے پاک ہے۔ میرا اللہ تو محبتوں کی مثال ہے۔ مجھ سے سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہے تو یقیناً وہ میرے اللہ ہی کو ہے۔ میرا توکل ہے، یہ میرا یقین ہے، یہ کہ میرا اللہ بہتر وقت دینے سے پہلے بدتر وقت سے گزارتا ہے۔ جسے یہ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ توکل اور صبر یہ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ کے پسندیدہ اور بہادر بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اسے تھام رکھو، نو میٹر زندگی کتنی ہی بری طریقے سے آپ کو توڑ کر رکھ دے، اپنے اللہ کریم پر ایک لمحے کے لیے بھی ڈاؤٹ مت کرنا، نہ تو اس کی قدرت پر، نہ ہی اس کے فیصلوں پر۔ یقین کیجئے آپ کے ایک ایک لمحے کی اسے خبر ہے، وہ الخبیر ہے۔ آپ کا رونا، تڑپنا، بکھرنا سب دیکھا ہے اس نے۔ توکل رکھو اور صبر رکھو، وہ الجبار آپ کو اتنی خوبصورتی سے جوڑے گا کہ دنیا کے لیے آپ کا صبر مثال بنے گا۔ دعائیں قبول ہونے کے بعد تو سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی ادھوری خواہشوں کے بعد بھی سیم توکل اور محبت کے ساتھ اسے یاد کرو تو محبت سمجھ آئے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا۔ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس کی طرف پلٹ کے آنے والے، توبہ کرنے والے لوگ، اپنے اعمال کو دوبارہ سے سنوارنے والے لوگ، صرف زبانی توبہ کرنے والے نہیں بلکہ اپنے اعمال کو واپس ریورس کرنے والے لوگ، نمازوں اور قرآنوں کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والے لوگ، دوبارہ سے نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ، دوبارہ اپنے رب سے خاص ملاقات کرنے والے لوگ، تہجد والے لوگ۔ ایسے لوگ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اتنا بہترین بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔ ایک ہی دعا کا بار بار زبان پر آنا اتفاق تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو تمہاری دعا پسند آ گئی ہے یا پھر تمہارے مانگنے کا انداز۔ اللہ چاہے تو فوراً اگلے ہی لمحے آپ کی دعا قبول کر لے،
لیکن کیا پھر دینے والی ذات کا شکر ادا ہوگا؟ کیا ملنے والی چیز کی قدر ہوگی؟ نہیں نا، کیونکہ فوراً سب کچھ سوچ کے مطابق ہو جائے تو انسان کو مقصد حیات نہیں ملے گا، اسے صرف دعاؤں کی قبولیت کی جلدی رہے گی۔ نہ اللہ کی پہچان ہوگی نہ اپنی ذات کی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ یہ دیر ہی انسان کو انسان بناتی ہے اور پھر مومن بناتی ہے۔ اللہ کے وعدے، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر کٹ ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔